سن لو، اس مرنے کے بعد کی زندگی کی جو بنیاد ہے وہ میری بہنوں ایمان ہے، ایمان، یقین۔ یہ اس مرنے کے بعد کی زندگی کی بنیاد ہے کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا اللہ کسی عمل کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ بڑے سے بڑا عمل ایمان کے نہ ہونے کی بنا پر کالعدم ہو جائے گا، کینسل ہو جائے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی۔ کہ اللہ نہ کرے میری بہنوں، اگر موت کے وقت ہمارا ایمان ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور موت کے وقت ہمارا ایمان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ ایمان کا مل جانا یہ بے شک فخر کی بات ہے، لیکن اس دنیا سے ایمان کو بچا کر لے جانا یہ بہت بڑے فکر کی بات ہے۔ کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ٹرین کی ٹکٹ خریدے، لیکن خریدنے کے ساتھ ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی، بلکہ اس ٹکٹ کو سنبھالنا آخری اسٹیشن تک اور اسٹیشن کے باہر نکلنے تک۔ ایسے ہی میری بہنوں، ہمیں ایمان تو ملا ہے، لیکن اب اس ایمان کو بچانا موت تک، اور اس ایمان کے ساتھ نکلنا دنیا سے۔ کہ کامیابی کی بنیادیں یہ ہے کہ جو ایمان کو بچا کر لائے گا، چاہے ایمان رائی کے دانے کے برابر اور ذرے کے برابر ہو، لیکن شرط ہے بچانا۔ جو ایمان اور یقین کو بچا کر لے جائیں گے، اللہ انہیں اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دیں گے، جس کی چوڑائی 7 زمین اور 7 آسمان کے برابر ہوگی، جس کی چوڑائی 7 زمین اور 7 آسمان کے برابر ہوگی، اور اس دنیا سے 10 گنی بڑی ہوگی۔ کہ اس جنت کا وعدہ میری بہنوں اس ایمان پر ہیں، جو ایمان یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو اپنے ایمان کی محنت کرنا۔ اب اپنی ایمان کی محنت کیا ہے؟ اپنے ایمان کی محنت یہ ہے میری بہنوں کہ اپنی زبان سے اللہ کی بڑائی کو بولو، اپنے کانوں سے اللہ کی بڑائی کو سنو، اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت اور اللہ کے عجائبات کو دیکھو، اور اپنے دماغ سے اللہ کی قدرت کو سوچو۔ یہ چاروں راستے دلوں کے یقین کے بنانے کے ہیں۔ ان 4 راستوں سے میری بہنوں یقین بنتا بھی ہے، بگڑتا بھی۔ کہ یہ آنکھ اگر غلط دیکھ رہی، کان غلط سن رہے، زبان غلط بول رہی، دماغ غلط سوچ رہا، تو دلوں میں یقین غلط بن رہا، دلوں میں یقین غلط بن رہا ہے۔ اس کے لیے ان مجلسوں کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی کے مذاکرے کروائے جا رہے ہیں، تاکہ ہماری زبانیں اللہ کی بڑائی بولنے کی عادی ہو۔ آج عجیب بات ہے، دنیا کی ہر چیز کی بڑائی ایک مسلمان عورت بیان کر سکتی ہے، ایک مسلمان مرد بیان کر سکتا ہے، لیکن اسی مسلمان مرد کو یا اسی مسلمان عورت کو یوں کہو کہ اللہ کی بڑائی تھوڑی دیر بول دو، اللہ کی بڑائی تھوڑی دیر بیان کر دو، اللہ کی قدرت بیان کر دو، تو وہ بغلیں جھانکنے لگ جاتی ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا میں کیا بولوں۔ ہم اتنی دور ہو گئی اللہ کی بڑائی کے مذاکروں سے، جبکہ یہ ہماری میری بہنوں روح کی خوراک ہے۔ جیسے بدن کی خوراک غذا ہے، ایسے روح کی خوراک اللہ کی بڑائی ہے۔ کہ اللہ کی بڑائی کو خوب بولو، اللہ کتنے بڑے ہیں، یہ 7 زمین اور 7 آسمان کا بنانے والا، یہ چاند سورج ستارے سیارے پہاڑ سمندر، یہ ساری چیزوں کا بنانے والا اکیلا اللہ ہے۔ اپنی قدرت سے، اپنے طاقت سے
اپنے امر کن سے اللہ نے ان سب کو وجود بخشا ہے، اور یہ ساری چیزیں اور یہ ساری مخلوق میری بہنوں نفع اور نقصان کے پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے۔ اور قسم خدا کی اللہ کسی کو نفع اور نقصان کے پہنچانے میں ان اسباب میں سے کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ دیکھو ہم پیدا کرنے میں نہ ماں کے محتاج ہیں اور نہ باپ کے محتاج ہیں۔ یہ ہماری قدرت ہے، یہ ہماری طاقت ہے، یہ اللہ کی قدرت اور طاقت ہے میری بہنوں۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور ساری دنیا کی مخلوق اللہ کی محتاج ہیں، اللہ کی محتاج ہیں، اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ قرآن میں اللہ نے چیلنج کیا کہ اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو صرف اتنا کر کے بتاؤ کہ ایک مکھی کو پکڑ کر اس کے پر توڑ کر، ایک مکھی کو پکڑ کر اس کے پر توڑو اور اس پر کے ٹوٹے ہوئے پر کو دوبارہ سے جوڑ کر اس مکھی کو ایک مرتبہ اڑا کے بتاؤ۔ کتنا چھوٹا سا کام ہے، نہ مکھی بنانا ہے نہ پر بنانا ہے، بس آپ کے ایک ہاتھ میں مکھی ہے اور ایک ہاتھ میں پر ہے، اس پر کو دوبارہ جوڑ کر صرف ایک بار اڑا کر بتاؤ۔ اللہ کہتے اتنا بھی تم نہیں کر سکتے، ہم نے تو مکھی نہیں مکھیاں بنا دی، ہم نے مچھر نہیں مچھریں بنا دی۔ ایسی قدرت والے اللہ، ایسی طاقت والے اللہ میری بہنوں، اس کے مذاکرے آج میرے تمہارے گھروں میں نہیں ہو رہے، میرے تمہاری سماج میں نہیں ہو رہے، ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہے۔ یہ ہمارے ایمان کی خوراک ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، تحشرون کما تموتون تموتون کما تعیشون، کہ تمہارا حشر اس حال پر ہوگا جس حال پر تمہاری موت آئے گی۔ کہ ایک صحابی احرام کی حالت میں اونٹنی پر سے گرے اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو ان کے احرام کی حالت میں دفن کر دو، یہ کل قیامت کے دن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ کہ تحشرون کما تموتون، کہ تمہارا حشر اسی حال میں ہوگا جس حال میں تمہاری موت آئے گی، اور پھر فرمایا تموتون کما تعیشون، کہ تمہاری موت اس حال میں آئے گی جس حال میں تم اپنی زندگی گزارو گی۔ اگر زندگی میں میری بہنوں اللہ کی بڑائی کو کہا ہوگا، اللہ کی بڑائی کو سنا ہوگا، اللہ سے ہوتا ہوا دیکھا ہوگا اور اللہ کی قدرت کے بارے میں سوچا ہوگا، تو موت کے وقت اس کی زبان سے نکلے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہاں، موت کے وقت جب نکلے گا، ورنہ فضائل صدقات کے اندر میری بہنوں حضرت شیخ ماں زکریا صاحب نے کئی واقعات لکھے ہیں کہ ایک آدمی کو کلمے کی تلقین کی جا رہی اور وہ کہہ رہا شراب کا گلاس تو بھی پی مجھے بھی پلا، اور ایک مسلمان کو کلمے کی تلقین کی جا رہی اور وہ یوں کہہ رہا یہ بھوسا اتنے کا، یہ بھوسا اتنے کا۔ ایک مسلمان کو کلمے کی تلقین کی جا رہی اور وہ کہہ رہا ہے جرمن جاپان چارانہ۔ کہ زندگی بھر میری بہنوں جس کے بول بولے ہوں گے اسی حال میں موت آئے گی۔ ایک دم آسان سی مثال ہے، ایک اسفنج کو لے لو، ہاں اسفنج کہتے ہیں، اسفنج نرم ہوتا ہے، وہ اسفنج کا ایک ٹکڑا لے کر آپ اس کو پانی میں بھگاؤ اور باہر نکال کر اس کو نچوڑو، ظاہری بات ہے اس میں سے پانی ٹپکے گا،
اور ایک اسفنج کے ٹکڑے کو دودھ میں ڈبا کر نکالو اور پھر اس کو نچوڑو، اس میں سے دودھ ٹپکے گا، اور ایک اسفنج کے ٹکڑے کو شربت میں ڈبا کر نکالو اور پھر اس کو نچوڑو، اس میں سے شربت ٹپکے گا۔ اسی طرح میری بہنوں، میری تمہاری زندگی اسفنج جیسی ہے، جس حال میں رنگو گی اور جس حال میں گزارو گی اور جس کی بڑائی کو بولو گی، موت کے وقت اللہ معاف کرے فرشتہ نچوڑے گا، اندر میں سے وہی ٹپکے گا جس کے اندر ڈبایا ہوگا۔ ایک دم صاف بات ہے میری بہنوں کہ اپنی زندگی کو اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت میں۔ اور دوسری بات میری بہنوں یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں، ان نشانیوں کے ذریعے سے اللہ کو پہچانو، ان نشانیوں کے ذریعے سے اللہ کو پہچانو۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، کہ یہ ہماری نشانیاں ہیں لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں مانتے۔ یہ چاند اللہ کی نشانی ہیں، یہ سورج اللہ کی نشانی ہیں، یہ زمین اللہ کی نشانی ہیں، یہ آسمان اللہ کی نشانی ہے۔ ایک بڑی اماں سے کسی نے پوچھا، اماں تو نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ اس نے کہا بیٹا میں نے اپنے چرخے کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا۔ کہا اس چرخے کے ذریعے سے؟ کہا ہاں بیٹا، یہ چرخے کو جب تک میں چلاتی نہیں ہوں یہ چلتا نہیں ہے۔ جب ایک چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے کے نہ چلتا ہو، اتنا بڑا دنیا کا نظام بغیر چلانے کے کیسے چلتا ہے؟ کہ جنگل سے گزر رہے ہیں اور جھوپڑی نظر آ گئی، کہتے جھوپڑی کو دیکھتے ہوئے اور جھوپڑی کو دیکھتے ہی جھوپڑی کا بنانے والا ذہن میں آتا ہے، جھوپڑی میں رہنے والا ذہن میں آتا ہے کہ یہ جنگل میں یہ جھوپڑی یہ کسی انسان نے بنائی ہے اور یہاں پر کوئی انسان رہتا ہے۔ آپ نے انسان کو بناتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے انسان کو رہتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جنگل کی جھوپڑی یہ اس بات کی دلیل پیش کرتی ہے کہ اس جھوپڑی کا بنانے والا کوئی انسان ہے۔ تو اتنا بڑا زمین اور آسمان کیا تجھے اس بات کے سوچنے پر مجبور نہیں کرتا کہ یہ زمین اور آسمان کا بنانے والا بھی کوئی ہے؟ اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، ارے راتوں میں سے دن کو نکالنے والے اور دنوں میں سے راتوں کو نکالنے والے، تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، ارے زندہ مرغی میں سے مردہ انڈے کو نکالنے والے اور مردہ انڈے میں سے زندہ چوزے کو نکالنے والے کون ہیں؟ وہ اللہ ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، وہ اللہ کا نظام ہے میری بہنوں۔ اس اللہ کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور اس اللہ کو میں نے اور آپ نے اپنا رب تسلیم کیا ہے، اس اللہ کو میں اور آپ اپنا خالق اور مالک اور رازق اور حافظ اور ناصر تسلیم کرتی ہیں۔ اس کی بڑائیاں بولا کرو، اس کی بڑائیوں کو سنا کرو۔ یہ ہے موت سے پہلے کی تیاری، موت سے پہلے کی یہ ہے تیاری۔ اپنے بچوں کو لے کر روزانہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ تعلیم کے علاوہ، یہ تعلیم والا عمل نہیں بتا رہا، تعلیم کے علاوہ روزانہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو اور ان کو اللہ کی بڑائی سمجھاؤ اور ان کو اللہ کی قدرت سمجھاؤ، ان کو اللہ کا دین اور اللہ کے دین میں کامیابی کا یقین پیدا کرو۔ یہ ہے موت سے پہلے کی تیاری۔ اور دوسرے نمبر پر میری بہنوں، اپنی زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارو۔ ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے آئیڈیل اور